آج ہم سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع اور تیسرا سبق پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم ایک تیسرے گروہ کا بات کریں گے۔ اس سے پہلے دو گروہ کا بیان گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 صفات بیان کیے ہیں کہ جس شخص میں یہ 6 صفات ہو وہ کامیاب ہیں، وہ کامیابی پانے والا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور جس شخص میں یہ 6 صفات نہیں ہوں گے وہ ناکام ہے۔ تو مومنین نے ان 6 صفاتوں کو قبول کیا ہے اور کفار نے ان 6 صفاتوں کو رد کیا ہے، اور اب تیسری کیٹیگری کی بات بیان ہو رہی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، مگر حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، مومنین نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھی اور آخرت پر بھی، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کم و بیشتر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں، اگرچہ یہاں پر منافق کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن بعض چند علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے یہود کے بڑے علماء مراد ہیں۔ یہود کے بڑے علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان تھا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان تھا، لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، یعنی یہ لوگ، یہ منافقین جو ہیں اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کا آسان مثال آپ یوں سمجھیے کہ چھوٹا بچہ جب کوئی غلط کام کر لیتا ہے اور والدین اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو چھوٹا بچہ اپنے آنکھ اس طرح بند کر لیتا ہے تاکہ والدین اس کو نہ دیکھ سکے، یعنی اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ والدین مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ والدین کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید والدین بھی مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اور اس کا شعور ان لوگوں کو نہیں ہے، اور عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ مرض کیا ہے؟ یہ کردار کی کمزوری ہے، ویکنیس آف کیریکٹر۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو حق کو دیکھ لیتے ہیں اور حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو حق کو دیکھ لیتے ہیں، حق کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کا انکار کر لیتے ہیں، وہ ہیں کفار۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو حق کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد نہ انکار کرتے ہیں اور نہ اقرار کرتے ہیں۔ یہ ہے کردار کی کمزوری۔ اب ڈر رہے ہیں، نہ تسلیم کر رہے ہیں، نہ اقرار کر رہے ہیں، اب درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں یہ منافقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا، اضافہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سنت ہے کہ جو شخص حق کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے حق آسان کر لیتا ہے، اور جو شخص گمراہی کے راستے پر چلنا شروع کر لیتا ہے تو پھر اس کو بڑی سی بڑی گناہ، بڑی سی بڑی غلطی بھی بہت معمولی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا، اتنی غلطیاں کر لیں، اتنے گناہ ہوا، یہ ایک اور کر لیں تو کیا ہو جائے گا، اس کو پھر گناہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ان کے سامنے حق کا دعوت بار بار آیا ہے اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور اس کو معمولی سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منافقت، ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک، المناک عذاب ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کفار کے ساتھ ملتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کا صرف استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کے لیے ہیں، اصلی طور پر تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ اس طرح جھوٹ بولتے تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک اور المناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی قبیلے والے، کوئی محلے والے اگر کسی سردار کو یہ اجازت دے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں،
پھر پورے شہر والے ایک فیصلے پر ڈٹے رہتے ہیں، ایک لاہ عمل پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس شہر میں یا اس محلے میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کام نہیں کریں گے، ایسا لاہ عمل نہیں اپنائیں گے. تو پھر شہر والے ان سے کہیں گے کہ بھائی فساد مت کرو. اب پورے شہر والے ایک مسئلے پر کھڑے ہیں اور آپ کہتے اس طرح نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو فساد ہو گیا. تو اس طرح مسلمان اگر جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کفار کے مقابلے میں ہو جاتے تھے، تو یہ کہتے تھے نہیں جنگ نہیں لڑتے ہیں، ٹھنڈے دل سے دعوت دو، اگر قبول کرے یا نہ قبول کرے. تو ان کا یہ لایا عمل تھا. تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ تم فساد مت کرو. وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم تو کہتے یہ چڑچڑاپن نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ فساد کرنے والے، یہی منافقین لوگ جو ہیں فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لا چکے ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ لوگ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ. یعنی یہ دوسرے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے تھے. بیوقوف اس لیے کہتے تھے کہ صحابہ اکرام جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے تھے، امر دیتے تھے، تو وہ فوراً لبیک کہتے تھے. جنگ کے لیے ہو، جس معاملے میں بھی ہو، تو یہ اس کو بیوقوف کہتے تھے کہ ان کو تو شعور نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، کفار مکہ نے ان پر ظلم کیے ہیں، اور اب جنگ کے لیے اعلان ہو رہے ہیں، تو ان کو اپنے فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کا فکر نہیں ہے، اپنے خاندان کا فکر نہیں ہے، بس یہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ لوگ صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے. اور آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منافقین کی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں. کوئی شخص تبلیغ پر جا رہا ہو، گھر کا سربراہ تبلیغ پر جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہا ہے، تو اس کے پڑوسی جو ہیں، اس کے رشتہ دار جو ہیں، وہ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آگے پیچھے بھی دیکھ لو، آپ کے خاندان، آپ کے گھر کا کیا ہوگا، آپ تبلیغ پر مت جاؤ. اس طرح کی باتیں اس سے کرتے ہیں. اب وہ شخص پھر بھی تبلیغ پر چلا جاتا ہے، مدرسے چلا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کا زندگی بھی دیکھو. تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ صحابہ اکرام نے اپنے گھر بار سب کچھ اسلام کی خاطر چھوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا. لیکن آج جو شخص تبلیغ پر جا رہا ہے یا کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، آپ کے گھر کا کیا ہوگا. یہ شخص اگر آج مر گیا تو پھر اس کے گھر کا کیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ چلائے گا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ جب بھی جتنا بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوشش کرے کہ ہم صرف اور صرف اس کو پچھلے وقت پر موازنہ نہ کریں، بلکہ موجودہ دور میں دیکھو کہ ہم کیسے ہیں. ہماری طرز زندگی تو ان کے مطابق نہیں ہے. کیا منافقین کی طرح تو ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ قرآن مجید کو اپنی اصلاح کے لیے پڑھو گے تو پھر فائدہ بہت زیادہ ہوگا. آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا، اور کل ہم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ادھر آگے سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کے نقش قدم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.